والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى أهل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و صلاة کے بعد واجب الاحترام. آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ بڑا اہم ہے، مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی. سورہ نور کی 2 آیات مقدسہ، ایک پوری اور ایک کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑا ہے. آیت نمبر 30 اور 31، 30 اور 31. تو اللہ تعالی نے پہلے ارشاد فرمایا: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہترین کام ہے. اگر وہ یہ 2 کام کر لیں، ایک تو اپنی نگاہ، اپنی جو نظر ہے اس کو نیچے رکھیں، اور دوسرے نمبر پر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یعنی اس کو حرام کاموں سے بچائیں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، تو یہ جو کام ہے فرمایا تمہارے لیے بہترین ہے، پاکیزہ کام ہے. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. یہ حکم ہے مردوں کے لیے. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم خواتین کے لیے فرمایا: قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین کی جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، انہیں آپ حکم دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچا کر کے رکھیں. پہلے مردوں کو حکم دیا اور مردوں کے بعد عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے.
قل للمؤمنات، اے مومنین کی خواتین، یغضضن من ابصارہم، اپنی جو نگاہیں، اپنی جو نظریں ہیں وہ نیچے رکھو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور تم بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور جو تمہارے جسم کی زینت ہے اس کو کسی کے اوپر ظاہر نہ کرو، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو ظاہر ہو جائے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی جو تمہاری چادریں ہیں، جو تمہارے دوپٹے ہیں، انہیں اپنے سینے کے اوپر ڈال کے رکھو۔ یہ عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنی نظریں جھکا کے رکھو اور تم بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور اپنی جو تمہاری زینت ہے، جو زیب و زینت ہے، اللہ نے جو تمہیں حسن دیا ہے اس کو کسی مرد کے اوپر ظاہر نہ کرو۔ باقی پھر آیت میں آ رہا ہے کہ جس مرد کے اوپر آپ ظاہر کر سکتے ہو، آپ کا خاوند ہے یا گھر میں جو رہتے ہیں، آپ کا باپ، آپ کا بھائی ہے، صاحب گھر میں رہتے ہوئے کچھ پردہ نہیں کیا جا سکتا، خواتین نے ہزاروں کام بھی کرنے ہوتے ہیں، لیکن جب باہر نکلے تو فرمایا ان کے سامنے تو ہم نے اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا۔ تمہارا حسن، تمہارا جمال، تمہاری زیب و زینت دوسرے مردوں کے لیے، محلے داروں کے لیے، شہر داروں کے لیے یا ملک والوں کے لیے نہیں ہوتی، اپنے خاوند کے لیے ہوتی ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ، اور فرمایا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، جو تمہارے دوپٹے ہیں، جو تمہاری چادریں ہیں، جب تم گھر سے باہر نکلو تو جس طرح تم چہرے کو چھپا لیتی ہو، اسی طرح اپنی جو چادریں اور دوپٹے ہیں ان سے اپنے سینے کو بھی چھپاؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ اب اس اللہ کے حکم کو دیکھیں اور آج کے ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو سوائے رونے کے ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ تو فرما رہا ہے کہ اپنے دوپٹے اور اپنی چادریں سینے کے اوپر ڈالو، اور یہاں دوپٹے ہوتے ہی نہیں ہیں، دوپٹے ہوتے ہی نہیں ہیں، اگر ہیں تو وہ گلے میں ہوتے ہیں لٹکے ہوئے۔ اب اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ جو سر پہ پہنتی تھی، یہاں مفسرین کرام نے لکھا ہے اس کی تفسیر میں کہ اس زمانے میں عرب میں ایک رواج تھا کہ عورتیں سر پہ دوپٹہ رکھتی اور اس کے جو پہلو ہوتے تھے دوپٹے کے وہ پیچھے چھوڑ دیتی، جیسے ترکی میں ہوتا ہے، ارطغرل ڈرامے میں اگر کسی نے دیکھا ہو تو خواتین سر کے اوپر دوپٹہ ہوتا ہے اور باقی جو کپڑا ہوتا ہے وہ پیچھے لٹکایا ہوا ہوتا ہے ان میں۔ تو عرب میں ایسے ہوتا تھا، تو اللہ نے فرمایا اب نہیں، جب ہوتا رہا، اب تمہیں تمہارا وہ رب حکم دے رہا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اب تم نے اس اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنی گردن کو بھی ڈھکنا ہے اور اپنے سینے کو بھی ڈھانپنا ہے۔ یہ دو آیات ہیں، ساتھ ساتھ ہے، 30 میں ایک 30 ہے اور ایک 31 ہے، سورہ نور ہے، پارہ 18 ہے۔ پہلے اللہ نے مردوں کو حکم دیا کہ تم اپنی نظر کو نیچے رکھو۔ نظر نیچے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ تم دوسروں کی خواتین کو نہ تاڑتے رہو، اور ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ تم اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو، اور اس کے بعد عورتوں کو یہی حکم دیا کہ تم بھی اپنی نظریں نیچے رکھو اور تم بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو تمہاری زیب و زینت ہے، تمہارا جو حسن و جمال ہے، وہ کسی اور کے اوپر زہر بھی نہ ہو۔ یہ جو آج کا موضوع میں نے منتخب کیا ہے، جو گفتگو کا عنوان بنایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چند دن پہلے ہمارے ملک میں ایک طوفان برپا ہوا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کسی امریکی صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے جب اس نے سوال پوچھا کہ
آپ کے ملک میں ریپ کے جو کیسز ہوتے ہیں، زیادتی کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، بہت زیادہ ہیں. حالانکہ ہمارے ہاں زیادہ لگتے ہیں، ہوتے بھی ہیں، لیکن ہمارے ملک سے اور بھی کافی ممالک ہیں جس میں اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. کہ وہاں بات نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سفید چادر ہوتی ہے، جو چٹی چادر ہوتی ہے، اس کے اوپر جو داغ اور دھبا لگتا ہے وہ دور سے نظر آتا ہے. کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف بولنا ہر کسی کا حق ہوتا ہے، ہم کو اپنا فرض سمجھتا ہے. تو جب اس امریکی صحافی نے ایک سوال پوچھا تو پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ شارٹ اور ٹائٹ لباس پہنتی ہیں، جس کی وجہ سے مردوں کے جو جذبات ہیں وہ بھڑکتے ہیں اور اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، رونما ہوتے ہیں. اب اس میں نو ڈاؤٹ یہ بات جو ہے عمران خان کا یہ جو جواب ہے 100% نہیں 101% درست ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ کچھ پالتو لوگ ہیں جو غیر ملکی فنڈنگ پہ پلتے ہیں اور اسلام کے خلاف وہ کام کرتے ہیں، بس یہ انہیں یہ بات بہت بری لگی. یہ بات عمران خان کیسے کہہ سکتا ہے؟ مسجد میں کوئی عالم دین کہتا، کوئی مفتی یہ بات کہتا تو الگ بات تھی. عمران خان بھی مفتی بن گیا ہے. اب میڈیا پہ ایک طوفان بپا ہوا، باقاعدہ پروگرام ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو گیا ہے، عمران خان نے ایسی بات کہہ دیا ہے، اتنی بڑی زیادتی کر دی ہے. اس میں زیادتی والی کون سی بات ہے؟ یہ عمران خان یہ تو بھئی اللہ کا حکم ہے. عمران خان کو چھوڑے، وہ آج ہے کل نہیں ہوگا، یہ تو اللہ کا حکم ہے. اس لیے میں نے کہا کہ قوم تک ایک پیغام جائے. دیکھیں ہم چونکہ سارے باتیں بیٹھے ہیں، اس میں زیادہ تر جوان بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید باقی یاد کریں یا نہ کریں، قرآن مجید سورہ نور کی آیت نمبر 30 آپ ضرور یاد کریں. اس میں اور جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ آیت ضرور یاد کروائیں اور اس کے بارے میں بتائیں کہ اللہ کا کیا فرمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 6 چیزوں کے بارے تم میرے سے وعدہ کرو کہ تم ان 6 چیزوں کی پابندی کرو گے، ان کی خلاف ورزی نہیں کرو گے. یہ 6 کام تم کر لو، جنت میں پہنچانا میرا کام ہے. صرف 6 کام کر لو، پکی تمہارے لیے جنت ہے. وہ 6 کام کون سے ہیں؟ فرمایا اذا حدث احدکم فلیکذب، جب تم بات کرو تو جھوٹ نہ بولنا. پہلا کام سچی بات کرو، کسی کو کڑوی لگے تو کوئی بات نہیں، بات سچی کر دو. بھئی بات سچی ہے، آپ کو پسند آتی ہے نہیں آتی تو نہ. فرمایا جب بات کرو فلیکذب، جھوٹ نہ بولو. اذا اؤتمن فلا خان، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھے تو اس پہ خیانت نہ کرو. کوئی بندہ آ کے اپنی کوئی چیز تمہارے پاس رکھ دیتا ہے کہ ہر چند دن کے لیے میں چیز رکھ دوں. آج تو وہ دور ہی ختم ہو گیا امانت والا. پہلے دور میں لوگوں کا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہوتا تھا، وہ رکھتے تھے، اور جس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے وہ اللہ کا بندہ خود ہی کہا جاتا ہے، سوائے چند لوگوں کے اللہ ماشاءاللہ. تو فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھے تو اس میں خیانت نہ کرو. تیسرے نمبر پر فرمایا جب تم کسی کے ساتھ وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو. جس قسم کا بھی وعدہ کیا ہے اس وعدے کے اوپر جو ٹائم دیا ہے پورا اترو. اگر کسی وجہ سے آپ پورا نہیں اتر سکتے تو پہلے اس سے بتا دیں، اس سے معذرت کر لیں. تو وعدہ کرو تو پورا کرو. اور آگے فرمایا کہ جب چوتھی بات یہ کہ تم اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. یہ 5واں نمبر پر ارشاد فرمایا. چوتھے نمبر پر اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو
5ویں نمبر پر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اور 6 نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی عفت کی، پاک دامنی کی حفاظت کرو۔ یہ 6 کام تم کر لو، جنت کی بشارت میں تمہیں دیتا ہوں۔ آسان سا کام ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ فرمایا 6 کام تم کر لو، جنت کی بشارت میں تمہیں دیتا ہوں، جنت میں میں تمہیں لے جاؤں گا۔ اور ایک حدیث میں تو حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو۔ چلو یہ تو 6 کام ہیں، 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت پہنچا دوں گا۔ یا رسول اللہ وہ کون سے 2 کام ہیں؟ فرمایا ایک جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اس کو تھامو، اس کی حفاظت کرو، اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، گالی نہ دو، جھوٹ نہ بولو۔ فرمایا جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے اس کی حفاظت کرو، اور جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی حفاظت کرو۔ فرمایا یہ 2 کام تم کر لو، جنت میں تمہیں لے جاؤں گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کو، فرمایا میرے صحابہ راستے کے اوپر نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا رسول اللہ ہماری مجبوری ہے، ہماری دکانیں ہیں سڑکوں کے اوپر، منڈیوں میں، چوک میں ہماری دکان ہے، ہمارا تو بیٹھنا بہت ضروری ہوتا ہے دکان چلانے کے لیے، ہماری مجبوری ہے، ہم نے بیٹھنا ہوتا ہے۔ فرمایا اگر راستے کے اوپر بیٹھتے ہو پھر اس راستے کا حق ادا کرو۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ وہ کون سا حق ہے؟ راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ اگر راستے کے اوپر کوئی ایسی چیز پڑی ہے جو تکلیف دیتی ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی ایسی چیز ہے، اس کو ہٹاؤ۔ راستے کا ایک حق یہ ہے کہ اس کو ہٹا دو تاکہ کسی کو گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ وہاں تم راستے پہ بیٹھے ہو تو وہاں ہزاروں خواتین آتی جاتی ہوں گی، اپنے کام کے لیے گزرتی ہوں گی۔ فرمایا جب خواتین گزرے تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو۔ یہ صحابہ کرام کو خطاب ان سے ہے، حکم قیامت تک آنے والی ساری امت کے لیے ہے۔ اور ہم بیٹھے ہوتے اپنی دکان پہ تو جہاں کہیں سے ہمیں کوئی خاتون نظر آتی ہے، جب تک وہ ہم سے اوجھل نہیں ہو جاتی تب تک ہماری نظریں نہیں ہٹتی۔ کبھی یہ شرم ہمیں نہیں آئی کہ یہ جو گزر رہی ہے اسی طرح کی تو ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اسی طرح کی میری بہن ہے، اسی طرح کی میری ماں ہے، اسی طرح کی میری بیوی ہے، اسی طرح کی میری بیٹی ہے۔ کبھی یہ شرم نہیں ہے، کبھی یہ خیال نہیں آیا۔ اس لیے فرمایا کہ راستے پر نہ بیٹھا کرو، اگر بیٹھتے ہو تمہاری مجبوری ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ تو نوجوانوں سے خطاب فرمایا اللہ نے، جوانوں سے، مردوں سے پہلے فرمایا کہ تم اپنی نگاہیں جو ہے وہ نیچے رکھو، تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور پھر عورتوں سے فرمایا کہ تم بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی جو زیب و زینت ہے اللہ نے جو تمہیں حسن و جمال دیا ہے اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے اوپر اسے ظاہر نہ کرو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ایسا دور آئے گا، یعنی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ قرب قیامت ہی ہے۔ ایسا دور آئے گا نساء قاسیات عاریات، خواتین ہوں گی کپڑے پہننے کے بعد بھی وہ ننگی ہوں گی، مائلات ممیلات، خود وہ مردوں کی طرح میل ہونے والی ہوں گی اور مردوں کو اپنی طرح میل کرنے والی ہوں گی۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رؤوسہن، ان کے جو سر ہیں وہ ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹ ہے ان کی کوہانیں ہوتی ہیں، یعنی انہوں نے اپنے سر کے اوپر وگ بنائی ہوئی ہوگی۔ فرمایا لا يدخلون الجنہ، ایسی خواتین جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گی۔ ولا فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ وہ خواتین جنت میں تو داخل ہونا دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ ولا یجدن ریحھا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گی۔ کیا آج کے دور میں ایسا نہیں ہے؟ یہ جو ہمارا لباس ہے یہ لباس اس کو پہننے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یا بنی آدم
قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے ابن آدم ہم نے یہ لباس تمہارے لیے اتارا ہے۔ کیوں یا اللہ کیوں اتارا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ لباس تمہاری ایک تو زینت بنے اور جو تمہاری شرم کی چیزیں ہیں وہ چھپا دے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، لباس کی ضرورت انسانوں کو ہوتی ہے، جانوروں کو نہیں ہوتی۔ انسان لباس پہنتے ہیں، جانور نہیں پہنتے لباس۔ تو اس لیے اللہ نے ابن آدم سے فرمایا کہ یہ جو لباس تم پہنتے ہو اس کا مقصد ہے کہ تمہاری جو شرم کی چیزیں ہیں وہ چھپ جائیں اور تمہاری زیب و زینت بنے یہ لباس۔ اور لباس کا ایک اور مقصد بھی ہے کہ گرمی اور سردی سے بچائے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، ایمانداری سے، آج جو خواتین ہماری لباس پہنتی ہیں کیا ان کی شرم کی چیزیں چھپتی ہیں؟ جسم ان کا چھپتا ہے بھلا؟ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی احتیاط کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے ابن آدم یاد رکھنا شیطان تمہیں کہیں بہکاوے میں نہ مبتلا کر دے، جس طرح اس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکلوایا تھا۔ سوآتکم وریشا، کہیں ایسا نہ ہو، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارا یہ جو لباس ہے یہ اتر جائے۔ اور اسی طرح سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج کو یعنی اپنی بیویوں کو حکم دیں، اپنی بیٹیوں کو حکم دیں اور تمام مسلمان عورتوں کو حکم دیں کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اپنی جو اوڑھنیاں ہیں، اپنی جو چادریں ہیں وہ اوڑھ کر نکلا کریں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب عورت گھر سے نکلے گی چادر پہن کے، دوپٹہ پہن کے نکلے گی تو اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، اسے پہچان لے گا دیکھنے والا کہ یہ نیک عورت ہے، کسی خاندانی گھر کی ہے، تو اس لیے وہ اس کو تکلیف دینے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اور جس نے ٹائٹ لباس پہن کے نکلنا ہے، دوپٹہ بھی نہیں ہے، بال بھی کھلے چھوڑے ہیں، تو سب کی نظریں تو پھر اس کے اوپر جائیں گی۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس پر مفسرین نے گفتگو کی ہے۔ اصل میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ زمانہ جاہلیت میں جتنا بھی چاہے وہ شرقی یا مغربی جتنا بھی اقدار تھی وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں عورت کو اپنا کھلونا سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں آج بھی۔ اسلام سے پہلے عورت کی اتنا تذلیل ہوتی تھی، جب اسے اپنے حقوق کا پتہ نہیں تھا تو جو رقص کی محفلیں ہوتی ہیں عورت کو حکم ہوتا تھا کہ تم نے وہاں پہ ضرور پہنچنا ہے۔ پھر جب اسلام آیا اور اسلام نے عورت کو اس کے حقوق بتائے تو یہی جو پرانے شکاری تھے یہ ایک نیا جال لے کر آ گئے اور انہوں نے اپنا سارا فلسفہ، اپنا سارا قلم کا زور اس بات کو باور کرانے پہ لگا دیا اور عورت کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تو آزاد پیدا ہوئی تھی، اسلام نے تو تجھے جکڑ دیا ہے، تیری اپنی مرضی ہے، تیرا اپنا جسم ہے، جس طرح وہ نعرہ لگاتی ہیں 8 مارچ کو میرا جسم میری مرضی۔ یہ پرانے وہی شکاری تھے جو زمانہ جاہلیت میں عورت کو اپنا کھلونا سمجھتے تھے، انہوں نے ایک نیا جال بچھایا اور عورت کو کہا کہ تو آزاد پیدا ہوئی، یہ اسلام نے تو تجھے جکڑ دیا ہے چادر میں، چار دیواری میں، یہ کون تیرا باپ ہو سکتا ہے، کون تیرا بھائی ہو سکتا ہے جو تجھے سیدھی بات کہے؟ تو جا اپنے حسن کی نمائش کر، بازاروں میں جا زیب و زینت کر، سڑکوں پہ چل سینہ چوڑا کر کے۔ وہی پرانے شکاری تھے، نئے جال میں جال بنا کے آ گئے
اب یہ دیکھیں، یاد رکھیں کہ مردوں کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، عورتوں کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ دونوں سے پیار کرتا ہے کیونکہ اس کی مخلوق ہے دونوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے جس طرح ایک مرد باوقار اور خوشی والی زندگی گزار کے میرے پاس ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ ایک جو خاتون ہے، ایک جو عورت ہے، وہ عفت و عصمت اور حیا والی زندگی گزار کے میرے پاس واپس ہے۔ عرب میں یہ تھا، عرب معاشرے میں، کہ جو مدینہ کا علاقہ ہے، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بہت سی لوگ رہتے تھے، جن میں زیادہ تر یہود و نصارہ تھے۔ اب ان میں جو اوباش لڑکے تھے وہ جا کے خواتین کو چھیڑتے تھے۔ اس معاشرے میں، اس دور میں ہوتا یہ تھا، گھر چھوٹے ہوتے تھے اور گھروں میں واش روم کا سسٹم نہیں ہوتا تھا، تو خواتین جو ہیں وہ رفع حاجت کے لیے باہر جاتی تھی، گھروں سے باہر، پہاڑوں میں، وادیوں میں۔ تو یہ جو اوباش لوگ ہوتے تھے یہ خواتین کو چھیڑ خانی کرتے تھے، اور اس کے اگر گھر والوں کو بتایا جاتا تو اس کے جو بڑے ہوتے تھے، جو بڑے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے جی یہ جوانی مستانی ہوتی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جس طرح آج ہمارے جو والدین ہیں وہ ذمہ داری نہیں سنبھالتے، جی جوانی مستانی ہوتی ہے، بیٹا جو بھی کر رہا ہے جوانی مستانی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، حدیث پاک ہے، اگر بیٹا اس لیے گناہ کر رہا ہے کہ والدین اس کی شادی نہیں کر رہے، تو جتنا گناہ بیٹے کو ملتا ہے اتنا ہی گناہ اس کے ماں باپ کے حق میں آتا ہے، قصوروار وہ بھی ہیں اس گناہ میں۔ جو والدین کہتے ہیں نا کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، میں اکثر کہتا ہوں پہلے گھٹنوں پہ کھڑا ہے، کیا مسئلہ ہے اسے، لیٹا ہوا ہے، اب اپنے پاؤں پہ اوپر کھڑا کرنا ہے۔ ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں، ہمارے دادا پردادا، ان لوگوں میں یہ بات ہوتی تھی بنا پاؤں پہ کھڑا ہو جائے تو پھر شادی کریں گے، وہ سارے بھی پاؤں کے اوپر کھڑے ہوتے تھے۔ اپنی عزت، اپنی جو پاک دامنی ہے اسے بچانے کے لیے بچوں کی شادی وقت پہ کرنا ضروری ہے۔ تو آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ عرب معاشرے میں خواتین کی چھیڑ خانی ہوتی تھی، اس طرح آج ہمارے یہاں بھی ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو وہی لوگ جو ان خواتین کو پہلے چھیڑتے تھے تو وہ مسلمان خواتین کو بھی چھیڑنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو اس سے صحابہ کرام کو بڑی تکلیف ہوئی، تو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو یہودی لوگ ہیں ان کے لڑکے ہماری خواتین کو بھی چھیڑتے ہیں، تو آپ انہیں پردے کا حکم دیں خواتین کو۔ یعنی اس وقت پردہ کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ دوپٹہ بھی نہیں پہنتی تھی، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ چادریں لیتی تھی لیکن وہ جس طرح ایک پراپر ہوتا ہے کہ چہرے کو ڈھانپ لینا وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں ہوتا تھا، چونکہ حکم نہیں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جب صحابہ کرام نے حضور سے یہ عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی۔ اور دوسرا اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور انہوں نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، بدکار بھی آتے ہیں۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے لوگ آتے تھے، تو اس وقت جو ازواج مطہرات تھی حضور کی بیویاں تھیں، وہ پردہ نہیں کرتی تھی، حکم ہی نہیں آیا تھا۔ حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے یہ بات بڑی ناپسند ہے، یہاں آپ کے پاس سارے نیک بدکار سارے لوگ آتے ہیں، تو آپ اپنی ازواج کو حکم دیا کریں کہ وہ پردے کے پیچھے چلا جایا کریں جب کوئی آپ کے پاس آتا ہے۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی خواہش پر یہ آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ عمر کا اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام ہے، کہ ادھر دل کا ایک ارادہ کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، ادھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید بھیج دیتا ہے۔ تو تب سے حکم دے دیا گیا کہ اے نبی کی ازواج، اے نبی کی بیویوں، نبی کی بیٹیوں اور تمام مسلمان مومنات عورتوں، جب بھی تم گھر سے باہر نکلنے لگو تو اپنی چادریں، اپنے دوپٹے پہن لیا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ خواتین کو چھیڑتے ہیں
وہ جب تمہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے دوپٹے اور چادریں پہنی ہوئی ہیں وہ پہچان لیں گے کہ یہ مسلمان خواتین ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ جو مومن اور مسلم خواتین ہوتی ہیں وہ دوپٹہ اور چادریں پہنتی ہیں، پردہ کرتی ہیں۔ اس پہ میں آپ کو ایک حدیث بھی سناتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ اور فرمایا کہ ان یعرفن فلا یؤذین، جب تم گھر سے باہر نکلو گی چادریں اور دوپٹے پہن کے نکلو گی تو ہوگا یہ کہ جو لوگ چھیڑ خانی کرتے ہیں اور تم کو تنگ کرتے ہیں وہ تمہیں اس عمل کی وجہ سے، تمہارے پردے کی وجہ سے پہچان لیں گے کہ یہ مسلم خواتین ہیں، نیک عورتیں ہیں، فلا یؤذین، تو اس وجہ سے وہ تمہیں تکلیف نہیں دیں گے۔ تو پتہ چلا جو خاتون گھر سے نکلتی ہے کسی بھی کام کے لیے وہ باقاعدہ پردہ کر کے نکلتی ہے، پراپر طور پہ مہذب معاشرے کے طور پہ وہ نکلتی ہے، تو اس کو نہیں چھیڑتے لوگ، آوازیں اسی کے اوپر کستے ہیں جو ٹائٹ لباس میں نکلتی ہے۔ اور اللہ بھی یہی فرما رہا ہے کہ جب تم اس صورت میں نکلو گی تمہارے اوپر پردہ ہوگا، تمہیں کوئی نہیں چھیڑے گا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو لباس ہوتا ہے یہ ہماری شخصیت کا اعلان ہوتا ہے، یہ ہمیں ہمارے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، آپ اگر جاگ رہے ہیں تو آپ سے ایک سوال ہے میرا کہ آج کل جو ہم اپنی چھوٹی بچیوں کو لباس پہنا رہے ہیں، آج کل ہم جو اپنی بچیوں کو چھوٹیوں کو لباس پہنا رہے ہیں وہ کون سا لباس پہنا رہے ہیں؟ کیا وہ لباس جو ہمارا اسلام کہتا ہے یا وہ لباس ہم اپنی بچیوں کو پہناتے ہیں جو مغربی تہذیب ہم سے مطالبہ کر رہی ہے؟ آپ دیکھیں یہ ہاف بازو، یہ شارٹ کٹس، یہ ٹائٹس، یہ ڈیپ بازو والے قمیص اور یہ ہاف بازو والے جو قمیص ہوتے ہیں بغیر دوپٹے کے، یہ کیا اسلام کی تہذیب کو ہم اجاگر کر رہے ہیں یا مغربی تہذیب کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں؟ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ پاکستان کے کسی بھی بڑے برانڈ پہ چلے جائیں، کسی بھی بڑے برانڈ پہ، کپڑے والے پہ، اس پہ آپ چلے جائیں، 5 سال کی بچی کو چھوڑیں، 6 سال کی بچی کو چھوڑیں، 7 سال کی بچی کو چھوڑیں، 8 9 10 11 12 13 سال کی بچی کا آپ مجھے ایک سوٹ نکال کے دکھا دیں جو ایسے کپڑے ہوں جن کے بازو پورے ہوں، گلا برابر ہو اور شلوار قمیض ہو اور ان کے ساتھ دوپٹہ ہو۔ آپ حیران رہ جائیں گے جتنا بڑے بڑے برانڈ ہیں، جتنا بڑے بڑے برانڈ ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اور جن کا لاکھوں کی تعداد میں جن کی قیمت شروع ہوتی ہے، ایک بھی پاکستان میں برانڈ ایسا نہیں ہے جس پہ آپ کو 12 13 سال کی بچی کا پورا سوٹ مل سکے گا۔ ذرا سوچئے، جب ہم اپنی بچیوں کو ایسا لباس پہنا رہے ہیں تو مستقبل میں، فیوچر میں ہم ان سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ یہ لباس پہنا کر ہم ان کے اندر کس طرح کا کریکٹر انجیکٹ کرنا چاہتے ہیں بتائیں؟ جب یہ سوال اٹھتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو یہ بات کہہ کے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، پھر استعمال یہی ہو رہا ہے، رواج ہی اسی بات کا ہے۔ تو مجھے آپ بتائیے کیا یہ جواب کافی ہے؟ نو، کسی صورت میں یہ جواب کافی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو سمندر میں ڈال رہا ہو، ہم پھینکیں گے سمندر میں؟ اگر کوئی بندہ اپنے بچوں کو زمانے میں، دنیا میں اپنے بچوں کو زہر کھلا رہا ہو تو اس کو دیکھ کر ہم زہر کھلانا شروع کر دیں گے؟ جواب نہیں بھی آتا ہے۔ تو پھر کچھ لوگ اپنے آپ کو، ہمارے اندر سے ایک شیطان اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ابھی تو بچیاں ہیں جی، چھوٹی بچیاں ہیں، وہ بچیاں نہیں ہیں، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے وہ بچیاں نہیں ہیں۔ اگر ہمارے نزدیک وہ بچیاں ہیں تو دنیا کی نگاہ میں وہ بچیاں نہیں ہیں۔
اگر دنیا کی نگاہ میں وہ بچیاں ہوتی تو چند عرصہ پہلے قصور میں زینب جیسی پھول نہ مسلی جاتی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی نظر میں وہ بچی نہیں ہے۔ تو ہم اپنی اولاد کو اس طرح کا لباس پہنا کے کہاں لے کے جا رہے ہیں بتائیے ذرا۔ آپ چلو مان لیتے ہیں وہ بچی ہے، اس کے لباس کو چھوڑ دیں، آپ بڑی خواتین کے لباس کو لے لیتے ہیں۔ آج بڑی خواتین کے لباس، آپ کسی بھی معروف برانڈ پہ چلے جائیں اور وہاں جا کے دیکھیں جو کپڑا خواتین لیتی ہیں اور جو وہاں دستیاب ہے وہ سطر پوشی کے لیے ہے یا سی تھرو کلاتھ ہے جس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ کسی بھی بڑے معروف برانڈ پہ چلے جائیں اور اس کا کاٹن کا کپڑا اٹھائیں اور اس کو اٹھا کے ایک روشنی پہ لے آئیں اور وہاں ایک ہاتھ اس کے نیچے رکھیں اور اس روشنی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے ہاتھ کی حرکات اور ہاتھ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ تو یہ جو کپڑا ہے یہ میری آپ کی بیوی بہن بیٹی کے سطر پوشی کے لیے کیسے استعمال ہو سکتا ہے بتائیں ذرا۔ یہ برانڈ کب تک ہماری عزت، حمیت، عصمت، حیا کا پردہ نکالتے رہیں گے اور ہم آنکھیں بند کر کے اس کو استعمال کرتے رہیں گے؟ استعمال یہی ہو رہا ہے، رواج اسی کا ہے۔ کب تک ہم اپنی عزت کے جنازے نکلواتے رہیں گے بتائیے؟ اور اس کے پیچھے یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس کے پیچھے میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہماری عزت، عصمت، عفیت اور حیا کے جنازے نکالنے میں اس میڈیا انڈسٹری کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان میں اس وقت طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کی وجہ کیا ہے؟ ٹی وی پر دکھائے جانے والے ڈرامے۔ گھروں میں رشتوں کے اوپر سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ بہو ہے تو وہ ساس کے اوپر اعتماد نہیں کرتی، ساس ہے وہ بہو کے اوپر اعتماد نہیں کرتی، نند ہے وہ جٹھانی پہ اعتماد نہیں کرتی۔ وجہ کیا ہے؟ ٹی وی پر دکھائے جانے والے یہ مغربی ڈرامے، یہ ہندوانہ رسمیں میڈیا چلا چلا کے اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ہماری عزت، ہماری عصمت، ہماری حمیت اور ہمارے حیا کا جنازہ نکال دیا ہے۔ آج ایک بات عمران خان کہتا ہے کہ پاکستان میں جو ریپ کے کیسز بڑھتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ عورتیں ٹائٹس لباس پہنتی ہیں۔ اس میں کسی کو شک ہے بھلا؟ میں اس کی پارٹی کا نہیں ہونا، ووٹ دیتا ہوں کسی پارٹی کو کہ جب کوئی بندہ، کوئی بھی بندہ ہو، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، جب کوئی اسلام کی بات کرتا ہے تو اس کی تائید کرنی چاہیے۔ لبرل لوگ تو الگ بات ہے، اس کے جو سیاسی مخالفین ہیں انہوں نے بھی کہا یہ بے وقوف انسان ہے۔ میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک پیغام اللہ کے دین کے لیے، اپنی عزت کے لیے ہم نے اس ملک میں رہنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اب یہ جو پارٹیاں عمران خان کے خلاف کہہ رہی ہیں، وہ نون لیگ کی ایک ہے، وہ کہہ رہی ہے جی یہ تو بے وقوف انسان ہے۔ میں اسے کہتا ہوں آپ میری بہن ہو مریم اورنگزیب صاحبہ، آپ میری بہن ہو، بغض عمران میں اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف نہ ٹکراؤ۔ شیری رحمان پر بات کی کہہ رہی ہے جی اس نے جو غلط بات کہہ دی ہے، آپ ہماری بہن ہیں، آپ ہماری ماں ہیں، لیکن عمران خان کے بغض میں آپ اللہ کے قانون کے خلاف تو نہ ٹکراؤ نا، یہ اس کی بات تھوڑی ہے تو اللہ کی بات ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے گھروں پہ پہرا دینا ہے۔ آخری حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک دن وہ گھر میں بیٹھی تھی تو ان کے پاس ایک قبیلہ کی کچھ خواتین آئیں اور انہوں نے جو لباس پہنا ہوا تھا، یہ میری بات توجہ سے سنیے اور سب بندے جا کے اپنے اپنے گھروں میں بتائیں یہ بات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک قبیلہ کی چند خواتین آئیں اور انہوں نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ بریک تھا، اور بریک سے مراد یہ کبھی بھی نہیں ہوگا جس طرح آج کا بریک لباس خواتین کے چلتے ہیں، اس دور کے حساب سے بریک ہوگا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب وہ آئی اور بیٹھی تو آپ نے ان کے کپڑے دیکھے، حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک بات کہی، وہ ہم سب کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹوں کے لیے مسئلہ راہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی ان خواتین کو، فرمایا ان کننا مسلمات، اے میری بہنوں اگر تم مسلمان خواتین ہو
اگر تم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی ہو، ان کننا مسلمات ان کننا مومنات فلیس ھذا بلباس المومنات، اگر تم مومن عورتیں ہو تو یاد رکھو یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ مسلمان والے کپڑے نہیں ہیں۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ فرمایا ان کننا مومنات فلیس ھذا بلباس المومنات، اگر تم اللہ کو مانتی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہو تو یاد رکھو یہ کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں یہ مومنوں والے کپڑے نہیں ہیں۔ اور آگے فرمایا وَإِن كُنَّا غَيْرَ مُؤْمِنَاتٍ، اور اگر تم غیر مومن ہو، غیر مسلم ہو، تم اللہ کو نہیں مانتی، فَتَمَتَّعْنَا، پھر تمہاری مرضی جو تم کرتی پھرو، تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بس آج کے جمعے کی صرف ایک حدیث آپ یاد رکھ لیں، اگر ہم مسلمان ہیں ہم دیکھیں ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ جب ہماری خواتین باریک لباس پہنتی ہیں، گھر میں موجود اس بیٹھا ہوا اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا تو دیکھ کر نظریں جھکا لیتا ہے۔ جب وہی ہماری ماں، بہن، بیوی، بیٹی گھر سے باہر نکلتی ہے تو باہر والے نظریں نہیں جھکاتے، یاد رکھیے۔ یہ برائن ہماری عزت کے جنازے نکال رہے ہیں۔ آپ بازار جائیں، آپ وہاں کپڑا دیکھیں اور وہاں سے لے کے گھر میں کپڑا بنائیں، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے جو بڑے گزر چکے ہیں وہ اپنے گھروں میں نہیں بناتے تھے کپڑے، خود نہیں بنواتے تھے۔ جب برائن پہنیں گے تو یہی حشر ہوگا۔ وہ مہنگا کپڑا ہم لے کے آتے ہیں جو ہمارے فائدے کا بھی نہیں ہوتا، ہماری ستر پوشی بھی، ہمارا جسم بھی نہیں ڈھانپتا، اور جو کپڑا سستا ہوتا ہے جو ہمارے مقصد کو بھی پورا کرتا ہے، ہم کہتے ہیں جی غریب تھوڑی ہیں، اتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم مہنگا کپڑا پہنیں گے۔ تو اس لیے اپنا گھر کے لیے خود کپڑے لے کے آئے، خواتین خود لے کے آئے، گھر میں بنائے، بچیوں کو پہنائے۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی بچیوں کو اس غلاظت سے بچانا ہے، اپنی خواتین کو اس غلاظت سے بچانا ہے جو آج کل میڈیا پھیلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔